کبے اللہ سارے پاپ چاہے معاف کر دے چاہے سزا دے کر جنت دے دے لیکن جنت ضرور ملے گی. اور ایک گناہ جس کا نام شرک ہے یہ اللہ تعالیٰ اگر توبہ کر کے نہیں گیا تو معاف نہیں کرے. یہ بہت خطرناک گڑھا ہے. لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس سے نیکی ملتی ہے وہ عبادت ہے. ابھی آپ نے نماز پڑھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہوئے. وہ بیٹھا ہوا ہے تم کھڑے ہو ہاتھ باندھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان يتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ بت بن کر اس کے سامنے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ابھی آپ نے رکوع کیا تو جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے. وہ کھڑا اور تم جھک رہے ہو غلط ہے. وہ بیٹھا ہے اور آپ اس کو ملنے کے لیے بزرگ کا اٹھا نہیں جا رہا اسے آپ ملنے کے لیے جھکتے ہو وہ الگ بات ہے. لیکن وہ کھڑا ہے اور تم جھک رہے ہو یہ جھکنا ٹھیک نہیں. آپ نے بھی نماز میں سجدہ کیا لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس سجدے کے لائق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں آ کر کہتے ہیں حضرت بلکہ وہ تو آتے ہی سجدے میں گر گئے. کہنے لگے ہم اپنے جہاں آپ نے ہمیں بھیجا تھا وہاں سے آئے وہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ سے بڑا کون ہے؟ آپ تو ساری کائنات سے افضل ہیں اس لیے میں نے آپ کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا نہیں کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے. اگر میں نے لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد اگر میں نے کسی کو سجدے کا کہنا ہوتا تو بیوی سے کہتا شوہر کو سجدہ کرے لیکن میں کسی کو نہیں کہہ رہا. اس لیے اللہ واسطے دیکھ دو 1000 بار دو جہاں چاہو دو افطار کروا دو غریبوں میں بانٹ دو سحری کروا دو کسی طریقے سے کھانا پکاؤ غریبوں میں بانٹ دو اجر ہے. مگر آپ کہو نہیں فلاں جگہ جا کر فلاں جگہ کی وجہ سے دینا ہے اور وہاں جا کر چڑھانا ہے یہ اس کے لیے ہے اللہ کے لیے. اللہ تو ہر جگہ ہی دے دیتا ہے. نہ اس کے لیے دن خاص کرنا ہے فلاں دن ہی دوں گا نہ اس کے لیے تعداد خاص کرنی ہے اتنی تعداد میں ہی دینا ہے نہ اس کے لیے وقت خاص کرنا ہے فلاں ڈیٹ کو ہی دینا ہے بلکہ جب چاہو جتنا چاہو اللہ واسطے دیتے جو اللہ قبول کرے گا آپ کو اجر ملے گا. جب آپ جگہ خاص کرو گے تعداد خاص کرو گے طریقہ کار خاص کرو گے دن خاص کرو گے اس مطلب کو گڑبڑ ضرور ہے. وہ اس دن میں کوئی بات ہے اس جگہ میں کوئی بات ہے تو وہاں کوئی فضیلت سمجھتے ہو. اللہ واسطے دو یہ رب کی عبادت ہے کسی اور کے لیے دو گے اس کی عبادت ہے. اللہ کے گھر کا طواف کرو یہ رب کی عبادت ہے اس نے حکم دیا ہے. اور کسی اور قبر شجر حجر کا طواف کرو گے اس کی عبادت ہے. لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرمایا انا اغنى الشركاء عن الشرك میں سب سے زیادہ بے پرواہ ذات ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. جو شخص عبادت کرے 99% میرے لیے ہو 1% کسی اور کا حصہ ڈال لے میں ساری چھوڑ دیتا ہوں. مجھے نہیں چاہیے یہ شراکت والی مجھے نہیں چاہیے. مجھے تو وہ پسند ہے جو خالص میرے لیے ہو. اس لیے عزیز بھائیوں اگر اس پوائنٹ پر پکے ہو جاؤ اپنی اولادوں کو پکا کر دو انشاءاللہ آپ سب جنتی ہو. گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں توبہ بھی کرتا ہے سستیاں ہو جاتی ہیں اللہ معاف بھی کرتا ہے لیکن یہ جرم معاف نہیں کرتا ہے. اللہ لا یغفر الشرک به. فرمایا سورہ زمر کے آخر میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو وحی کی ہے آپ سے پہلے تمام انبیاء کو وحی کی ہے کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر شرک کیا تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں.
حالانکہ نبی شرک نہیں کرتے، ان کو وہی تو ان کو یعنی ہے نا، ان کو بتا کر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اس گھڑے میں نہیں گرنا۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ ان نبیوں کے باپ، ان کے بھائی، ان کے بیٹے اور بھی نبی تھے، ان کو ہم نے چنا تھا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کر لیے ہوتے لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اس لیے بھائیو لا الہ الا اللہ کا معنی خالص اللہ کے لیے ہو جاؤ، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے برابر کسی کو نہیں سمجھنا۔ جتنے ولی ہیں وہ قابل احترام ہیں، جتنے نبی ہیں وہ قابل احترام ہیں، مگر رب کے شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ رب کے بندے ہیں، وہ رب کی عبادت کر کے ولی بنے، رب کے سامنے جھک کر ولی بنے۔ عبد معبود نہیں ہوتا، عبد معبود نہیں ہوتا، وہ سب عبد ہیں، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا مقام اپنی جگہ پر، مگر کوئی بھی ان میں سے رب والی صفتیں نہیں رکھتا۔ وہ سارے کے سارے نیک ہونے کے باوجود آخر دنیا سے گئے، دنیا نے ان کو پکڑ کر قبر میں ڈالا، اوپر مٹی ڈالی۔ یہ انسان کی شان ہے، یہ مخلوق کی شان ہے، اور خالق کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی فوت نہیں ہوتا۔ ان کے احترام میں اتنا مبالغہ ہم کہیں کہ ان کو رب کا شریک بنا دیں، جائز نہیں، ان کی اپنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگلا حصہ کیا ہے کلمے کا؟ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خالصتاً عبادت رب کی کرو، اور پوچھو نبی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو۔ ہماری تو رب سے ملاقات ہی نہیں ہے، وہ رب سے مل کر آئے، ان کو پتا ہے کہ ان کاموں سے رب خوش ہوتا ہے، کہ ان کاموں سے رب ناراض ہوتا ہے، یہ وہ جانتے ہیں۔ اس لیے ان سے پوچھ کر کرو گے تو قبول ہوگا، جو اپنی منمانی کرے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر میں ایک مزدور پکڑوں اور ایک راج پکڑوں اور ان کو کہوں یہ مسالہ یہ ٹائلیں ہیں میرے گھر کے واش روم میں لگا دینا، میں شام کو آ کر آپ کو حساب دے دوں گا، ٹھیک ہے، میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، یہ میرے گھر میں لگا دینا واش روم میں، اور میں واپس آ کر آپ کا حساب لوں گا اور آپ کو یہ پیسے دے دوں گا۔ جب میں واپس آیا انہوں نے ساری ٹائلیں باہر بازار کی سیڑھی پر لگا دی، کتنے پیسے دو گے؟ اور میں کہوں کہ وہ اس کے فضائل بیان کر رہا ہے، دیکھو جی اندر کون دیکھتا ہے، باہر تیری شان تو بالا ہو گئی ہے، اور لوگ دیکھ کتنا تیرا ایلیویشن کتنا پیارا ہو گیا، اور تو خواہ اندر لگوا رہا تھا، یہ جہاں لگنی چاہیے تھی۔ کتنے پیسے دو گے؟ کوئی بھی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے 2 گھنٹے زیادہ لگائے ہیں، کتنے پیسے دو گے؟ ایسے ہی جو شخص نیکی سمجھ کر پیسے بھی زیادہ لگا دے، محنت بھی زیادہ کر لے، وقت بھی زیادہ لگا دے، اور وہ کام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، اوور ٹائم بھی لگا دے، اس کو کوئی نمبر نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وہ کہے اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، جب 4 رکعتیں ظہر پڑھنے سے اجر ملتا ہے تو 5 میں کیا حرج ہے؟ اس میں بھی تو فاتحہ پڑھی، اس میں بھی تو قرآن ہی پڑھا نا، سبحان ربی الاعلیٰ ہی کہا نا، تو جب 4 کا اجر ہے تو 5 کا اجر کیوں نہیں ملے گا 5 پڑھنے والے کو اجر؟ تو بھائیو یہ شریعت ہے، یہ منمانی نہیں ہے۔ جتنی چیزیں اسلام میں ڈال دی گئی ہیں ان کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں، اور افسوس ہے کہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھو صرف سست لوگ، کمزور لوگ ہی جہنم میں نہیں جائیں گے، بہت زیادہ محنت کرنے والے، نیکیاں حساب سے کرنے والے بھی جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے قیامت والے دن ڈرے ڈرے ہوں گے،
आमिलतुन, अमल करने वाले, नासिबतुन, कर कर के थक जाने वाले, तस्ला नार में आग में जाएंगे। वजह दो ही वजह, या तो अल्लाह के बराबर किसी और को समझा, नेकियां बर्बाद हो गई, या फिर नेकियां तो खालिस अल्लाह वास्ते की मगर अपनी मनमानी, दलील नहीं पूछी, नबी की सुन्नत नहीं पूछी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तरीका नहीं पूछा, अपनी मर्जी से दीन बनाता चला गया और इबादत करता चला गया, कोई नंबर नहीं मिलता, कोई नंबर नहीं मिलता। अगर आपसे कहा जाए, पर्चे में पूछा जाए पंजाब के 10 शहरों के नाम लिखो, तुम लिखो हाँ लाड़काना, हैदराबाद, कराची, कोयटा, खुशदार, पंजगुर, कितने नंबर मिलेंगे? आप 10 के लिए 20 लिख दो, कोई नंबर नहीं, एक सीधी लकीर मारेगा और कुछ नहीं। ऐसे ही अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो काम करने का और हम उसकी बजाय कोई और काम करें और ये कहें कि इसमें क्या हर्ज है और इसमें क्या हर्ज है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। उल्टा खतरनाक बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत को हौज़े कौसर पर पानी पिलाऊंगा। अल्लाह हमें नसीब करे। आमीन। एक सहाबी, अगर हम बात करें तो हम लोग गुस्ताख हो जाएंगे। एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल आपको कैसे पता चलेगा आपका उम्मती है? वहाँ तो सारी उम्मतें जमा होंगी। अभी सवाल बनता है, बोलो हाँ, तो आपको नाराज होना चाहिए था ना, तुमने क्या बात की है, मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, कोई नाराजगी नहीं। फरमाया मेरी उम्मत के लोग क़यामत वाले दिन आज़ाए वुज़ू वाले आज़ा उनके चमक रहे होंगे तो मैं पहचान लूंगा मेरा उम्मती है। और मेरे भाइयों और रमजानी नमाजियों, होश करो, सारा साल नमाज पढ़ा करो ताकि हमारे वुज़ू वाले आज़ा चमके और ताकि आप हमें पहचान कर क्या करें, हौज़े कौसर से पानी पिला दे और जो एक गिलास पी लिया कभी प्यास नहीं लगी। फरमाया कुछ लोग आएंगे उनके वुज़ू वाले आज़ा चमक रहे होंगे, मैं उनको पानी पिलाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, इतने में रब की पुलिस आएगी, बीच में हायल हो जाएगी। मैं कहूँगा मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, कहाँ इनको क्यों पीने नहीं देते? वो कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आप जब अल्लाह के पास आ गए थे पीछे से इन्होंने अपनी मर्जी की बातें की थी, जो आप बताकर आए थे वो नहीं करते थे, अपनी मर्जी से करते थे, इसलिए उनके पास कोई चीज़ नहीं। तो आप क्या फरमाएंगे? आप फरमाएंगे सुहकन लिमन गय्यर बादी, तबाह हो जाओ, दूर हो जाओ जिसने मेरे दीन को बिगाड़ दिया, अपनी मर्जी से करते रहो, ये हक किसी का नहीं है, दीन शादी सिर्फ अल्लाह का हक है और तुम बनाते रहो उसमें, चले जो मेरी आंखों से दूर हो जाओ। इसलिए भाइयों कलमे का तर्जुमा समझो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, किसी किस्म की इबादत किसी और के लिए नहीं करनी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम वो बताएं तो इबादत होती है, वो ना बताएं तो इबादत नहीं होती। ये दो बातें पहले बांध लो, इंशाअल्लाह इसी तरह जन्नत में इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।